السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات و سامعین، ناظرین، آج کے دور میں جہاں لوگوں میں دوسرے گناہ پائے جاتے ہیں، جہاں لوگ دوسری اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ان نافرمانیوں میں سے ایک نافرمانی اور ایک گناہ جو آج کے دور میں عروج پکڑ رہا ہے، وہ گناہ ہے زنا کرنا۔ لوگ زنا کرتے ہیں، لڑکی اور لڑکے آپس میں روابط کو قائم کرتے ہیں، اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اپنی تسلی کے لیے، اپنے سکون کے لیے زنا کا ارتکاب کرتے ہیں۔ پھر اگر اسی زنا کی وجہ سے عورت حاملہ ہو جاتی ہے، پھر اس کے حمل کو ضائع کروانے کے لیے بھی خوب جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کل یہی بیماری، یہی برائی، یہی مصیبت، مخلوط تعلیم اور یعنی اور فحاشی، اس طرح کے آپس میں دوستیاں اور تعلقات لوگوں میں قائم ہو چکے ہیں کہ پھر اس کی بنا پر زنا کو رواج دیا جا رہا ہے، زنا کو عام کیا جا رہا ہے۔ لڑکی لڑکے کے ساتھ تعلقات قائم کرتی ہے، اپنے اپنے معاملات میں اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ کر اس زنا جیسی برائی اور بیماری اور لعنتی بیماری کو عروج پہنچا رہے ہیں۔ پھر اس بیماری کی وجہ سے، اس برائی اور گندگی کی وجہ سے جب کوئی عورت حاملہ ہو جاتی ہے، پھر اس کے حمل کو گرانے کے لیے، ضائع کرنے کے لیے طرح طرح کی ادویات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اول تو گناہ جو ہے وہی برا کام ہے، زنا ہی برا ہے، اوپر سے پھر اس حمل کو بھی ضائع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس حمل کو ضائع اس لیے کیا جاتا ہے، لوگ معاشرے سے ڈرتے ہیں، لوگ شرمندگی سے بچتے ہیں، اپنے گھر والوں سے شرمندہ ہونے سے بچتے ہیں کہ معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے، لوگ معاشرے میں ہماری باتیں کریں گے، اس بچے کو ہم کہاں لے کر جائیں گے۔ یہ سوچ رکھ کر اس حمل کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ جب انسان منہ کالا کر رہا تھا، جب انسان زنا کر رہا تھا، اس وقت اس کے ذہن کے اندر یہ سوالات کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ اس وقت اس پر شیطان کا غلبہ تھا، وہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں تھا، اس لیے ان دونوں نے گند کیا، زنا کیا، برائی کی، جس کی بنا پر وہ عورت حاملہ ہوئی۔ پھر اس حمل کو ضائع کرنے کے لیے رنگ برنگے ٹوٹکے اور طریقے اپناتے ہیں۔ پھر یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ دو دو چار چار پانچ ماہ گزر جاتے ہیں، تب بھی اس حمل کو ضائع کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ پھر ایک بات میں یہاں پر اپنے لیڈی ڈاکٹر، دائیاں اور دوسرے ڈاکٹر حضرات، میں ان سے بھی کہوں گا، خدا را جب ایسے لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، جب ایسے کیس آتے ہیں، تو ان کے ساتھ تعاون نہ کیجئے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تم جب بھی تعاون کرو کسی کے ساتھ، کسی کا ساتھ دو، کسی کی مدد کرو، تو اچھے کام کے اندر مدد کرنی چاہیے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور کبھی بھی کسی کے برے معاملے کے اندر تم اس کی مدد نہ کرو۔ اور وہ ہمارے ڈاکٹر یا لیڈی ڈاکٹر یا دائی یا دوسرے لوگ، وہ ان کی اس برائی کو چھپانے کے لیے ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں، پیسے کے لالچ میں، اپنے مال کو بٹورنے کے لالچ میں۔ اور وہ لوگ جو زنا کر کر اس معاملے کے لیے آتے ہیں، وہ مجبور ہوتے ہیں، اس چیز کو خرچ کرتے ہیں، جتنے چاہو ان سے لے لو۔ لیکن یہ لوگ اپنے پیشے کو بدنام نہ کریں، یہ اچھے طریقے سے جو حلال کے معاملات ہوتے ہیں، جو حلال کا رزق ہوتا ہے، اسی کو کمانا چاہیے۔ اور ایسے لوگوں کے ساتھ ذرا بھی انسان کو تعاون نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیک کام کے اندر تمہیں تعاون کرنا چاہیے،
ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اور برے کام کے اندر کبھی بھی تمہیں تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے یہ جو ہم حمل کو ساقط کروا رہے ہیں، جو حمل گرا رہے ہیں، ایک تو زنا بھی برا کام، اوپر سے وہ بیچاری جان اس کو ناحق قتل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی گناہ ہے۔ ہم اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت بریرہ بیان فرماتے ہیں، غامدی نامی ایک عورت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اگر اس نے کہا یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات سنی تو چہرہ مبارک پھیر لیا۔ وہ پھر اگلے دن پھر آ کر اس نے یہی کہا، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیا۔ جب اس نے تیسری دفعہ کہا تو اس نے ساتھ یہ بات کہی، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ پاک کرنے کا مطلب ہے زنا جو ہے اس کی سزا سنگساری ہے، رجم کرنا ہے، انسان کو زمین میں سینے تک گھاڑ کر اس کو پتھر مار مار کر اس کو مار دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں سنگسار کرنا۔ وہ اپنے گناہ سے معافی چاہ رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ وہ جو برائی آپ نے کی، جو زنا کیا، اس کے بدلے میں تمہیں ہے کچھ؟ تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں حمل کی حالت میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پہلے وضع حمل کرو، اس کے بعد آؤ۔ وہ عورت گئی، اس نے بچہ جنا، وہ بچے کو لے کر آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اسے دودھ پلا رہی ہو، اسے دودھ پلاؤ، جب یہ کھانے کے قابل ہوگا تب میرے پاس آنا۔ اس عورت نے اس بچے کو دودھ پلایا۔ دودھ پلانے کے بعد جب وہ بچہ نوالا کھانے کے قابل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب اس حالت کو دیکھتے ہوئے اس عورت کو حکم دیا، اس عورت کے لیے کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے۔ اس عورت کو زمین میں گھاڑ کر رجم کر دیا گیا۔ اور یہ حدیث جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے یہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اور اس عورت کو زمین میں گاڑ کر سنسار کر دیا گیا، لیکن وہ جو اس کو حمل تھا اس حمل کو ضائع نہ کیا۔ وہ بچہ پیدا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مہلت دی اس وقت تک جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، اگر اس حمل کو ضائع کرنا مقصود ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے اس عورت کو کہ اس حمل کو ضائع کرو، اس لیے کہ وہ ناجائز ہے۔ ناجائز تو ضرور ہے، لیکن ایک جان ہے، جان کو ناحق قتل کرنا یہ اسلام کے اندر ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو جاتی ہے، خواہ وہ ناجائز اولاد ہی کیوں نہ ہو، اس عمل کو ضائع کرنا اس سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ انسانیت کا قتل اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا اول تو یہ زنا ہی بری چیز ہے، یہی گندا عمل ہے، یہی برا عمل ہے، لیکن اس کے باوجود اگر حمل ہو جاتا ہے پھر حمل کو ضائع کروانا یہ بھی برا عمل ہے، اس سے برا عمل ہے، اور اسی طرح سے وہ ڈاکٹر اور وہ لوگ جو اس کو ضائع کرتے ہیں وہ بھی ان کی برائی کے اندر شمار ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے زنا کرنا ہم پر حرام کیا ہے۔ جب زنا حرام ہے، اس کی اولاد ہونے والی، جو پیدا ہونے والی اولاد ہے، اس کو ضائع کروانا پھر یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی اور اس زنا جیسی بری بیماری، لعین بیماری سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔